الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ہم اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، جس میں آج اس حدیث پر پہنچے ہیں جو باب شیخ نے قائم کیا ہے. ایک آیت ترجمۃ الباب ہے، اس میں کئی آیات اور پھر یہ حدیث پیش کی گئی ہے. اور یہ حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں 203 نمبر پہ روایت کی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یقین کی یہ کمزوری ہے کہ ایک آدمی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے اور اللہ کی دی ہوئی رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس کی بنا پر لوگوں کو ملامت کرے، لوگوں کو برا بھلا کرے، کہے، ان کی مذمت کرے. یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی رزق کسی لالچی کے لالچ کی وجہ سے اسے نہیں مل سکتی، اور نہ ہی کسی ناگوار کی ناگواری کی وجہ سے واپس جا سکتی ہے. کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے تو رزق واپس چلی جائے، یا کوئی اس کی لالچ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا رزق مل جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہلے سے لکھ دی گئی ہے کسے کیا ملنے والا ہے. یہ حدیث ایک مسلمان کی حالت بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے اسے اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے قضاء و قدر سے ہے، اللہ کے فیصلے کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ جن اسباب کو چاہتا ہے ان کے نتیجے آتے ہیں، اور جن اسباب کے نتیجے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، اسباب ہونے کے باوجود اس کے نتیجے نہیں آتے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. مصیبت ہو، نعمت ہو، خوشحالی ہو، تنگ حالی ہو، کسی قسم کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اللہ کی تعریف کی جائے گی، الحمدللہ کہا جائے گا. اگر انسان کو لوگوں کے واسطے سے کوئی خیر مل جاتا ہے اور پھر وہ لوگوں کی تعریف کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگوں ہی نے دیا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز اس کو نہیں ملتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس میں رکاوٹ بن گئے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے توکل میں خلل ہے اور اس کے یقین میں کمزوری ہے. تو ہمیں اپنا توکل اور اپنا اعتماد اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور جو نہیں مل رہا ہے وہ بھی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے ہیں. کسی بندے کی لالچ سے یا کسی بندے کی نفرت و کراہت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ عقیدے کا ایک اہم باب ہے کہ کوئی بھی نفع حاصل کرنے کے معاملے میں، کسی بھی مصیبت سے بچنے کے معاملے میں، خوف اور خشیت کے معاملے میں، تمام معاملات میں ہمارا دل اللہ تعالیٰ ہی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. ہمیں اللہ ہی سے امید لگانی چاہیے، اللہ ہی کا خوف رکھنا چاہیے. یہ توحید کا اہم باب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.